والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ان کی آمد کے پیامی ہیں صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے چہرہ کملی والے کا۔ ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے، ہر نعمت دیتا ہے خدا پروار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا۔ ہزار بار بشویم دہن زی مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن زی مشک و گلاب، ہنوز نام دو گفتن کمال بے ادبی است، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ دوستو ساتھی بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق لم یزل مالک ارض و سما، مالک کون و مکان، مالک انس و جاں، وحدہ لا شریک پروردگار کا انتہائی فضل و کرم کہ اس نے اپنے محبوب صاحب لولاق فخر موجودات مسبب کائنات مفخر اعظم نور مجسم حضور رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشتقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ نصانتی وقار دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو ہی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ان میں ایک میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی محفل سجانا اور دوسرا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا۔ میلاد منانا بھی اور درود پڑھنا بھی، یہ دونوں کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب ولیوں کو عطا فرمائے۔ دوستان دی وقار نبی کریم علیہ السلام کا میلاد مبارک جس کی خوشخبری ہر نبی و رسول نے عالم ارواح کے عہد کے مطابق اپنے دور میں اپنی امتوں کو عطا فرمائی، اور قرآن مجید و فرقان حمید نے حضرت عیسیٰ بن مریم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو فرمایا کہ تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں اس نبی کی جو میرے بعد آنے والا ہے، جس کا نام عرشوں پر احمد اور زمین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اور انجیل برنباس باب نمبر 82 میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، آپ کا خطاب دل نواز سن کر ایک خاتون کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، اے عیسیٰ بڑی مبارک ہے وہ ماں جس نے آپ کو پیدا کیا، بڑی عزتوں اور عفتوں برکتوں والی وہ ماں ہے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ آپ نے سن کر خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا اور فرمایا بے شک میری ماں بڑی عزتوں برکتوں اور عفتوں والی ہے۔ فرمایا اے عورت سن، میری ماں سے بڑھ کر عزتوں والی برکتوں والی عظمتوں والی میری ماں سے بھی بڑھ کر عزتوں والی ماں آنے والی ہے، برکتوں والی ایک ماں آنے والی ہے جو میری ماں سے بھی بلند مرتبہ رکھے گی۔ لوگ حیران ہوئے آپ کے حواریین کہ عیسیٰ ابن مریم کی والدہ سے بھی بلند مرتبہ والی کوئی
عورت اور خاتون اور ماں ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میری ماں سے بڑھ کر عزتوں والی، میری ماں سے بڑھ کر برکتوں والی، میری ماں سے بڑھ کر رفعتوں والی وہ ماں جو آنے والی ہے وہ خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی۔ تو ثانی وقار انجیل برناباس باب نمبر 82، عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کو حضور علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بتا رہے ہیں، لوگوں کو حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان فرما رہے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک حواری، ایک کلمہ گو کھڑا ہوا، کہنے لگا اے عیسیٰ ابن مریم، اے اللہ کے نبی، جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، جس کی بشارت دے رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی بلند مرتبہ کا مالک ہے؟ آپ سے بھی زیادہ عزت اور رفعت رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ عیسیٰ ابن مریم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قدرت میں عیسیٰ ابن مریم کی جان ہے، فرمایا وہ نبی جس کی آمد کی خوشخبریاں تمہیں سنا رہا ہوں، اگر وہ نبی یہاں تشریف لے آئے، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مل جائے تو عیسیٰ ابن مریم کے لیے یہ شرف عظیم ہوگا۔ ثانی ذی وقار حضور علیہ السلام کو وہ شان اور رفعت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ عیسیٰ علیہ السلام انجیل برناباس باب نمبر 82، انجیل برناباس باب نمبر 82 کیا فرماتے ہیں کہ انجیل برناباس میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کو حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کا حلیہ بیان کر رہے ہیں، حضور کے بددعا والے چہرے کا ذکر ہو رہا ہے، واللیل والی زلفوں کا ذکر ہو رہا ہے، علم نشرہ والے سینہ اقدس کا ذکر ہو رہا ہے، مہر نبوت رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ید اللہ والے دست مبارکہ کی بات ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کی کلام کی بات ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کے اٹھنے بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام کے سراپے نور کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جب عیسائیوں نے حضور علیہ السلام کی تعریف و ثنا اور حضور کی نعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سنی حضور کی تعریف، تو سارے عیسائی کھڑے ہو گئے، آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر دیا اور کہنے لگے اے احمد اکبار آجا دیدار کرا جا، اے احمد اکبار آجا دیدار کرا جا، اے احمد اکبار آجا دیدار کرا جا۔ تو تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا اکبار دکھا دے چہرہ کملی والے کا، ہر نعمت دیتا ہے خدا پر وار کے ان پر دیتا ہے، کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا۔ دوستانی کی وقار حضور علیہ السلام کا سراپا نور کہ سرکار علیہ السلام کی شان اقدس کوئی بیان کر نہیں پاتا کہ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، کہ یہ وہ ذات ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، یا رسول اللہ آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر، حضور علیہ السلام کے سراپے جمال و کمالات و فضائل کے بارے میں 1450 سال گزر گئے، مفسرین و محدثین ثناخواں پڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کما حق کہو حق ادا نہیں کر سکے، کیونکہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور یہ وہ سونے نبی کی ذات ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نعت پڑھی، یہ ربائی حضور کے سامنے پڑھی، حضور نے اپنے نعت خان کے لیے ممبر منگوایا، اس پر بٹھایا اور حسان نے یہ کلام پڑھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے پیدا کیا ہی نہیں۔ حضور آپ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ حضور آپ ایسے اللہ نے تخلیق فرمائے جیسے آپ خود بننا چاہتے تھے۔ حضور کا سراپا نور ہے، اور جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے، جنہوں نے یہ دید کر لی ہے، جنہیں یہ شرف عظیم اور نعمت عظمیٰ کا شرف نصیب ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ یہ بتاؤ عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے نبیوں کا۔ فرمایا نبیوں کا ایمان کیسے عجیب تک، وہ تو اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ کہا پھر فرشتوں کا؟ فرمایا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں جلوہ، اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، ہر وقت تسبیح و تحلیل میں رہتے ہیں، ان کا ایمان عجیب تر کیسے ہوا؟ کہا یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجیب تر ہوگا۔ صحابہ نے اپنی طرف مخاطبت کی، حضور نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب تر ہوا؟ فرمایا تم دیکھتے ہو مٹھی میں بند کر کے کنکریاں لاتا ہے ابو جہل، میں اشارہ عبرو کرتا ہوں،
تو کنکریاں بول پڑتی ہیں، میرا کلمہ پڑھتی ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا آتا ہے، کہتا ہے محمد کلمہ تب پڑھوں گا جب یہ اس نہر کے دوسرے کنارے پر جو پتھر موجود ہے وہ آئے، آپ کی شہادت دے۔ حضور فرماتے ہیں جا کر اس کو بتاؤ تمہیں محمد بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ کافر کی زبان سے، ابو جہل کے بیٹے کی زبان سے ان پتھروں کو جب یہ پیغام ملا کہ حضور بلاتے ہیں، پانی کے اوپر چلتے ہوئے آئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ اور جب واپس چلے گئے تو وہ بھی ایمان لانے پر مجبور ہو گیا۔ اور حضور سراپہ نور کی بارگاہ میں بدو آیا، کہنے لگا حضور ایمان تب لاؤں گا کہ جب یہ درخت کی جو دور درخت کھڑا ہے اس کی ٹہنی آئے اور آ کر آپ کی رسالت کی گواہی دے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اسے کہو حضور بلاتے ہیں، میرا نام تو لو۔ اللہ اکبر! حضور کا پیغام دیا جاتا ہے، حضور بلاتے ہیں۔ وہ ٹہنی درخت سے جدا ہوئی، چلتی ہوئی آئی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شہادتین پڑھتی ہے، اس کے بعد دوبارہ جا کر ویسی جڑ گئی جیسے پہلی نسب تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ! میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام نے دیکھا حضور کی 5 انگلیوں سے 5 دریا پانی کے جاری ہوتے ہیں۔ حضور جد اللہ والا دست مبارکہ سیاہ حبشی کے چہرے پر پھیر دیں، وہ منور ہو جائے، نور نلا نور ہو جائے جیسے کہ کوئی عربی شہزادہ ہو۔ یہ حضور کے کمالات تھے، فضائل تھے، مناقب تھے۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ تمہارا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا؟ تم تو میری ذات سے دن رات معجزات رونما ہوتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کہنے لگے اللہ و رسول عالم، حضور اللہ اور اس کا محبوب بہتر جانے کس کا ایمان عجیب تر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرا نام لینے والے ایک امت نہیں، میرے ایسے امتی آنے والے ہیں جنہوں نے میرا دیدار تو نہیں کیا ہوگا لیکن میرے ایک دیدار کی خاطر، ایک جھلک دیدار کی خاطر وہ اپنا تن من دھن سب کچھ وار دینا بہتر سمجھیں گے کہ ایک دیدار مصطفیٰ کی ایک جھلک کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دینا یہ فضیلت کا باعث سمجھتے ہوں گے۔ دوستان دی وقار، یہ نبی سرور کون و مکان، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ ایک دیدار مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام بشارت دیتے ہیں کہ سب سے عجیب تر ایمان ان کا ہے جنہوں نے میرا دیدار تو نہیں کیا ہوگا لیکن میرے ایک دیدار کی ایک جھلک کی خاطر وہ اپنا تن من دھن سب کچھ رائے خدا میں وار دینا افضل و اعلیٰ و برتر سمجھتے ہوں گے۔ دوستان ذی وقار، اس نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ سراپہ نور ترمذی شریف میں بیان ہوا، اور یہی وجہ ہے ترمذی شریف کے بارے میں محدثین کرام نے فرمایا جس گھر میں ترمذی شریف موجود ہو گویا کہ اس گھر میں حضور علیہ السلام خود موجود ہیں، خود جلوہ گر ہیں، اور حضور سراپہ نور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ ترمذی شریف میں امام حسن مجتبی نواز رسول اللہ اس انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام جب غسل مبارک فرما کر باہر تشریف لاتے، حضور علیہ السلام کی زلف مبارکہ کے درمیان میں ایک مانگ مبارک نکل آتی اور زلف مبارکہ 2 حصوں میں ہو جاتی، اور حضور علیہ السلام کی زلف مبارکہ سرکار نے ساری حیات طیبہ حج کے موقع کے علاوہ زلف مبارکہ رکھے ہیں، اور حضور علیہ السلام زلفوں کو پسند فرماتے تھے، اور حضور علیہ السلام کی زلف مبارکہ بالکل سیدھی نہیں تھی اور نہ ہی گھنگرالی، بلکہ حضور علیہ السلام کی زلف مبارکہ شروع سے سیدھی اور آخر میں گھنگرالی ہو جاتی، اور ایسا ہی خوبصورت زلف مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے کبھی آدھے کان کی لوگ تک زلفیں رکھی، پھر پورے کان کی لوگ تک زلفیں رکھی، آدھی گردن مبارکہ تک زلفیں رکھی، اور پھر حضور علیہ السلام کی زلف مبارکہ جو سب سے زیادہ قد مبارکہ میں دراز ہوئی وہ شان مقدسہ کو چھوتی تھی، اور حضور سراپہ نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارکہ کا یہ اعجاز ہے کہ مدینہ طیبہ میں کوئی بیمار ہو جاتا اور حکیموں سے طبیبوں میں سے لا علاج ہو جاتا تو پھر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر دستک دی جاتی اور پانی کا پیالہ پیش کیا جاتا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی زلف مبارکہ چاندی کی ایک شیشی مبارکہ میں محفوظ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں جب پانی کا پیالہ
پیالہ بیمار کے لیے لایا جاتا، حضور علیہ السلام کی زلف مبارکہ والی چاندی کی شیشی مبارکہ آپ اس پانی کے اندر گھما دیتے اور جب بیمار کو پلایا جاتا وہ شفا یاب ہو جاتا۔ یہ اعجاز نبوی تھا میرے نبی علیہ السلام کی زلف مبارکہ کا۔ اور حضور علیہ السلام کی زلف مبارکہ کی یہ شان ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مارکہ جیتا ہے، اور ایک مارکہ جس کو کافی دن ہو گئے کہ سر نہیں ہو پا رہا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں اپنے صحابہ کرام کو دیدار سے فیضیہ فرمایا اور فرمایا تم یہاں مدینے میں سو رہے ہو، وہاں خالد جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں دقت آ رہی ہے، فوراً امداد کو پہنچو۔ مدینہ طیبہ میں اعلان ہو گیا کہ فوراً جنگ کے لیے جانا ہے، صحابہ کرام اکٹھے ہو جائیں۔ صحابہ اکٹھے ہوئے۔ اب جب قافلہ جا رہا ہے وہ سپاہی جا رہے ہیں کہ خالد بن ولید کی مدد کو جائیں، لیکن اسی اثنا میں ایک گھوڑ سوار جو قریب سے تیزی سے گزرتا ہے، انہیں محسوس ہوا، گمان ہوا کہ شاید یہ کوئی جاسوس ہے، اس کو پکڑنا ضروری ہے۔ اس کو پکڑنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا گیا۔ جب صحابہ قریب پہنچے، قریب تھا کہ نقاب سے کپڑا ہٹایا جا تھا، اندر سے سوار نے کہا اے اصحاب رسول میرے قریب مت آنا، میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہوں۔ انہوں نے کہا اے خالد بن ولید کی اہلیہ، آپ کو کیا معاملہ ہوا پیش کہ آپ اتنی تیزی میں رفتار کے ساتھ گھوڑ سواری کرتے ہوئے جنگ کے میدان کی طرف جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا خالد بن ولید بہت دنوں سے مارکہ سر کرنا چاہتے ہیں لیکن فتح یاب نہیں ہو پا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ٹوپی مبارکہ جس کے اندر میرے منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن منہ مبارک کی برکت سے خالد ہر مارکہ جیتتے ہیں، فتح یاب ہوتے ہیں، وہ ٹوپی مبارکہ گھر بھول گئے ہیں۔ فوراً خالد بن ولید کو وہ ٹوپی مبارکہ پہنچائی جائے جس میں میرے منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ پیغام سننا تھا اور آپ کی اہلیہ محترمہ نے دوران جنگ جا کر خالد بن ولید کو جب وہ ٹوپی مبارکہ عطا کی اور حضور کا پیغام سنایا، اور آپ نے جب وہ ٹوپی مبارکہ جس میں حضور علیہ السلام کے منہ مبارک تھے پہن کر جنگ لڑنا شروع کی، اسی روز فتح یاب ہو گئے۔ یہ دوستان یہ وقار میرے نبی علیہ السلام کے منہ مبارک حضور کی زلف مبارکہ کی برکات تھے۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ سر اقدس کو ڈھانپ کر رکھتے۔ سرکار علیہ السلام نے ہر رنگ کا امامہ مبارکہ پہنا، بالخصوص جو سب سے پسندیدہ رنگ مبارک تھا وہ سفید رنگ مبارک تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے سیاہ رنگ کا امامہ پہنا، اور دیگر تبرکات مبارکہ جو موجود ہیں اس وقت دنیا کے اندر ان میں سبز امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالخصوص نظر آتا ہے زیارت کے لیے۔ اور اس طرح حضور علیہ السلام نے تقریباً کم و بیش 14-15 رنگوں کے امامہ مبارکہ زیب تن فرمائے ہیں۔ حضور علیہ السلام امامے کی طرف مشت مبارکہ کا اشارہ فرماتے اور فرماتے اے صحابہ فرشتوں کے سروں کے تاج اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام اگر امامہ مبارکہ نہ پہنتے، سرکار علیہ السلام کے سر اقدس پر ٹوپی مبارکہ ضرور ہوتی۔ حضور علیہ السلام کبھی ننگے سر نہیں رہے، نہ رہنا پسند فرماتے، یہاں تک کہ جس وقت آرام فرما ہوتے میرے نبی علیہ السلام کے سر انور اس وقت بھی ڈھانپا ہوا ہوتا۔ اور حضور علیہ السلام کا آرام فرما ہونا ایسا مبارک ہے، ایسا عالی شان ہے، عزیز القدر ہے کہ دوستان ذی وقار کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے، سرکار علیہ السلام نے تہجد کی نماز ادا فرمائی، قیام اللیل فرمایا، مناجات فرمائی، اس کے بعد دوبارہ حضور علیہ السلام آرام فرما ہوئے، اور بھی جہاں تک کہ بلال حبشی نے فجر کی اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، میں یہ سن رہی تھی اور حضور سراپہ نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کر رہی تھی، اور میں نے دیکھا حضور بیدار ہوئے، سرکار نے وضو نہیں فرمایا، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور صحابہ کرام کو جماعت فجر کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب نماز پڑھا کر فراغت پا کر حضور تشریف لائے تو عرض کرنے لگی، میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ آقا میں نے دیکھا حضور آپ بیدار ہوئے، تہجد ادا فرمائی، اس کے بعد آرام فرما ہوئے، بلال نے فجر کی اذان دی، آپ تشریف لے گئے، جماعت کروا کر تشریف لے آئے، حضور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی نیند مبارکہ پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ حضور سراپہ نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ
میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل بیدار رہتا ہے۔ یارو یہ میرے نبی علیہ السلام کی نیند مبارکہ کا عالم ہے۔ اور یہ دیکھیے جب صحابہ کرام نے دیکھا حضور علیہ السلام صوم کے ساتھ ہیں، روزے کے ساتھ ہیں، دن میں بھی روزہ ہے، رات میں بھی روزہ ہے، نہ سحر ہے نہ افطار ہے۔ صحابہ حضور کی ہر ادا کو اپنانے والے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ اکبر، انہوں نے بھی سحر و افطار کے بغیر روزہ جاری رکھا۔ اور گھر پوچھا جاتا، امہات المومنین بتاتی حضور نے نہ سحر کی نہ افطار کیا۔ باہر صحابہ کرام سے پوچھا جاتا، عرض کی جاتی کہ سرکار نے کچھ نہیں تناول فرمایا، نہ سحر کی نہ افطار فرمایا۔ اب جب دیکھا سرکار کے علیہ السلام نے کہ صحابہ کرام کی تعداد مسجد نبوی میں کم ہوتی جا رہی ہے اور جو بیٹھے ہیں وہ بھی ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام نے وجہ پوچھی کہ تمہیں کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے حضور ہم تو آپ کی سنت میں آپ کے طریقے کار پر عمل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کے بارے میں علم ہوا، آپ روزے کے اندر ہیں، نہ سحر ہے نہ افطار ہے، حضور ہم نے بھی آپ کی اقتدا کی۔ اللہ اکبر، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایکم مصری، اے میرے صحابہ تم میں سے کون میری مثل ہے؟ فرمایا میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تمہیں کون کھلاتا پلاتا ہے؟ یارو صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کو کھاتے پیتے نہیں دیکھا، امہات المومنین فرماتی ہیں حضور کو کھاتے پیتے نہیں دیکھا، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ یارو جس نبی کے رزق کا ادراک اور فہم و فراست کوئی انسانیت چھو نہیں سکتی، بشریت پہنچ نہیں سکتی، اس نبی علیہ السلام کے سراپے نور کا کیا عالم ہوگا۔ اور دوستانی دی وقار، نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ کشادہ، یہاں پر نور کا حالہ، یہاں سے نور چمکتا تھا۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی بھویں مبارکہ کے درمیان ایک وقفہ جس وقت حالت جلال میں ہوتے، یہاں پر رگ مبارکہ کا ظہور ہوتا، صحابہ جان جاتے حضور علیہ السلام جلال کی کیفیت میں ہیں۔ اور سرکار علیہ السلام کی آنکھوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی خوبصورت موٹی آنکھیں، دراز پلکیں، سرمہ اسود گولڈن رنگ کا ہوتا ہے، وہ لگایا کرتے تھے حضور علیہ السلام۔ اور جب حضور سرمہ مبارکہ لگاتے، عاشق جب دیدار کرتے اور ان کے دل وارفتہ جاتے کہ باری باری جاتے اپنے محبوب سونے پر کہ ہم وارفتہ ہو جائیں، قربان ہو جائیں، کہ میرے نبی علیہ السلام کا نور سراپے حسن و جمال تھا کہ اور ان آنکھوں کی شان اقدس یہ ہے، نگاہ مصطفیٰ کا عالم یہ ہے۔ حضور علیہ السلام جماعت کروا رہے ہیں، اب کوئی 10-12 صحابہ تو پیچھے جماعت نہ پڑھتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ جماعت میں ہوا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام جماعت کروا رہے ہیں، جب فرض پڑھا کر فراغت پائی، حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا آخری صف میں فلاں نوجوان صحابی رسول کھڑے ہیں، انہیں بلا لاؤ۔ انہیں بلایا گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے حالت رکوع میں فلاں غلطی کی ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے میرے نبی علیہ السلام کی نگاہ مصطفیٰ پر، نگاہ ناز پر وہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بہت پیچھے کھڑا تھا، یہ حضور میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی، لیکن یا رسول اللہ آپ اس کو جانتے ہیں، آپ کو اس چیز کا علم ہے؟ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی میں تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں اور خضوع کو بھی جانتا ہوں، میں تمہارے دلوں کے حال کو بھی جانتا ہوں، تمہارے ظاہر و باطن کو بھی جانتا ہوں۔ اور فرمایا جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اس نگاہ ناز کا عالم تھا، نگاہ مصطفیٰ کا عالم ہے۔ اور دوستو یہ میرے نبی کی نگاہ ناز کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما قذف الفؤاد ما رعا، آپ کے قلب اطہر نے اس بات کی نفی نہیں کی جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا۔ اور حضور کی آنکھوں نے کیا دیکھا؟ حضور کی آنکھوں نے بے حجاب سرکار نے جاگتے عالم میں ان بشری حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے ساتھ خود دیدار خداوندی کیا۔ اور اس کا قرآن میں ذکر انہی الفاظ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما قذف الفؤاد ما رعا، آپ کے قلب اطہر نے اس بات کی نفی نہیں کی جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس ملاقات کے بارے میں جب تذکرہ کیا نا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام پر جب دیدار خداوندی نصیب ہوا تو اس انداز میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بما اشرفک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو کس لقب سے پکاروں، آج کس خوبصورت نام سے پکاروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بنسبت العبودیہ، مولا مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار۔
اسی لیے قرآن میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بیان کیا گیا، اور حضور کو عبد کہا گیا ہے کیونکہ یہ حضور چاہتے تھے اللہ مجھے اپنا عبد، اپنا بندہ کہہ دے۔ اور دوستان دی وقار، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے دیدار عطا فرمایا، اپنے دست قدرت اپنے شان کے لائق میرے دونوں کاندھوں پر رکھے، اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور فرمایا ما کان وما یکون کا علم حاصل کیا۔ فرمایا حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ما کان وما یکون، جو ہو چکا تھا جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جو ہو چکا تھا جو ہوگا سب کا علم مجھے ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام کا تو دیدار کا عالم یہ ہے۔ اور جبکہ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے کہ ربی ارنی انظر الیک، مولا تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں کر سکتا۔ تو اللہ اکبر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات کی نہیں صفات کی نہیں صرف ایک صفت کی تجلی اور دیدار کروانا چاہا، اور صفات میں سے ایک صفت وہ بھی سوئی کے ناکے سے دیدار کروایا، اور جب دیدار ہو گیا نا تو موسیٰ علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ جس جگہ تشریف فرما ہوتے وہاں سے 300 میل دور کالی سیاہ رات میں کالے سیاہ پہاڑ پر کالی سیاہ چونٹی چلے تو اس کے چلنے سے جو کالی سیاہ لکیر پڑے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے۔ یہ صفات ذات کی نہیں صفات کی نہیں، صرف ایک صفت کی، وہ بھی سوئی کے ناکے سے دیدار کرنے کے بعد یہ کیفیت ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو دوستو توجہ تو کرو، میرے نبی علیہ السلام کی نگاہ ناز کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام فرمائے اے لوگوں میں وہ بھی جانتا ہوں تم جو گھروں میں کھا کر آئے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم بچا کر آئے ہو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہو عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، اور نگاہ ناز مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ اور دوستان دی وقار، نبی علیہ السلام کی ناک مبارک نہ پست نہ زیادہ اٹھی ہوئی، خوبصورت درمیانی، جس پر نور کا حالہ رہا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے رخسار مبارکہ اتنے خوبصورت حسین و جمیل کہ معبد جس کے گھر حضور ہجرت کے وقت رکے، اور سرکار نے وہ حضور علیہ السلام نے اس بکری کو اپنے دست قدرت سے فیضیاب کیا، اور وہ دودھ سے بھر گئی اور دودھ دینے لگی۔ اللہ اکبر، جب نبی علیہ السلام جس دست مبارکہ کی یہ حضور کا معجزہ انہوں نے دیکھا، اور معبد نے جب حضور کا سراپا نور بیان کیا اپنے شوہر ابو معبد کو، تو کیا فرمایا؟ کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابجدہ ملیحا مقصدہ، حضور علیہ السلام ابجد سفید چٹے گورے اتنے حسین و جمیل کہ حضور کے سامنے دودھ کی سفیدی بھی ماند پڑ جائے، دودھ کے نور سے بھی زیادہ حضور حسین و جمیل۔ اور صحابہ فرماتے ہیں رخسار مصطفیٰ علیہ السلام پر ایک سرخی لالی تھی جس کے بعد حسن جمال مصطفیٰ ایسا ہو جاتا کہ دیکھنے والا وارفتہ اپنی جانیں قربان کرنے کو ہوتا۔ دوستانی دی وقار، یہ نبی علیہ السلام کو حسن و جمال ہے کہ فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابجدہ ملیحن، ایسا حسن جس کو بار بار دیکھنے کو دل کرتا، دل رجتا نہیں تھا حضور دیکھنے کے بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بچپن حضور کے ساتھ گزارا، جوانی حضور کے ساتھ گزارے، حضور علیہ السلام کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، اور اللہ اکبر نبی علیہ السلام کا جب آقا علیہ السلام کا قرب پایا اور حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر تمہاری کوئی خواہش کوئی تمنا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ابوبکر کی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ نگاہ ابوبکر ہو اور چہرہ ودوہا ہو، حضور آپ کا سراپا نور کا ہر وقت دیدار کرنا یہ ابوبکر کے دل کی تمنا ہے، آرزو ہے۔ دوستان دی وقار، فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابجدہ ملیحن مقصدہ، آپ نہ پست نہ دراز قد مبارکہ کے درمیانہ قد مبارک، ایسا جو دلوں کو موہ لیتا۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ اعجاز تھا جب سرکار مجمع میں موجود ہوتے سب سے بلند سر انور میرے نبی علیہ السلام کا ہوتا۔ یہ حضور کا سراپا نور ہے یارو۔ اور سرکار علیہ السلام کے چہرے انور پر ایک بالش ریش مبارکہ، جس کے اندر ریش مبارکہ اور زلف مبارکہ میں 17 بال سفید باقی تمام سیاہ، اور سرکار علیہ السلام کی لبھائے اتھر پھول کی پنکھ
पंखड़ियों की मानद। और अल्लाह अकबर, आला हजरत अजीम उल बरकत शाह अहमद रजा खान बरेलवी अलैहि रहमा ने इसी मकाम पर फरमाया, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और दहने रसूलुल्लाह का आलम यह है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदान मुबारका में यहाँ सामने एक खला था, जब कलाम फरमाते यहाँ से नूर जाहिर होता, और इसी नूर की तरफ उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा इशारा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे हुजरे में आए, सुई गिर चुकी थी, चिराग भी गुल था और मैं सुई तलाश कर रही थी। प्यारे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, हुजूर ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू कहा। सरकार ने मुझे जब दाखिल होते ही सलाम किया, सरकार के दंदान मुबारका से, दहन रसूलुल्लाह से, चेहरा बद्दुहा से, चेहरा मुनव्वरा से नूर निकला। ऐसा नूर फरमाते हैं दरो दीवार रोशन हुए, गिरी हुई सुई उठा ली। ये हुजूर का सरापा नूर था। और दोस्तानी जी वकार, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दहन अक़दस की ज़बान मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका ये है कि हुजूर जो फरमा दे वो दीन बन जाए, जो कह दे वो कुरान हदीस, वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला हुक्म जारी फरमा दे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर जब हज की आया मुबारका नाजिल हुई ना कि ईमान वालों पर अल्लाह ने हज फर्ज कर दिया, एक सहाबी रसूल तशरीफ फरमा था, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह हर साल हम पर हज फर्ज है? हुजूर खामोश। दूसरी मर्तबा पूछा, या रसूलल्लाह हर साल हम पर हज फर्ज? हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश। तीसरी मर्तबा उन्होंने सवाल किया। फिर कुछ देर बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने कलाम फरमाया। और ये ज़बान अक़दस की शान ये है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की शान मुबारका, ज़बान मुबारका की शान अल्लाह कुरान में इस तरह फरमाता है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि हुजूर आप अपनी मर्जी से कलाम नहीं फरमाते, आप तो वो कलाम फरमाते जो हम आप पर वही नाज़िल फरमाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब 3 दफ़ा उस सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या हज हर साल हम पर फर्ज होगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ देर के बाद इरशाद फरमाया कि तुमसे पहले वाली उम्मतें इसलिए बर्बाद हुई कि वो अपने नबियों से ज्यादा सवाल किया करते थे। फरमाया अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं कह देता हाँ हज हर साल फर्ज है तो हो जाता। ये ज़बान अक़दस रसूलुल्लाह की शान मुबारका है। तो दोस्ताने की वकार, नबी करीम अलैहिस्सलाम का सरापा नूर ऐसा है कि जो देखता है वारिफ्ता जाता है, वारी वारी जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के दोनों कांधे मुबारक के दरमियान एक मोहर नबूवत जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारका हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हसीन मोतियों से भी ज़्यादा चमकदार होती। सरकार का सीना अक़दस कुशादा अलम नशरा वाला सीना मुबारका जिस पर चंद बाल मौजूद, और सीना अक़दस से लेकर नाफ मुबारका तक बालों की लकीर मौजूद थी। सरकार अलैहिस्सलाम के कांधे गोश्त से पुर, बाजू मुबारका गोश्त से पुर, हुजूर की कलाई चौड़ी, हुजूर के दस्ते मुबारका ऐसे नर्म और नाजुक। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर से ज्यादा नर्म और नाजुक किसी की हथेली हमने ना देखी। और एजाज़ नबी ये था, हुजूर जिससे मुसाफा कर लेते उसके हाथों से भी हुजूर की खुशबू आती। और यहाँ शान मुस्तफ़ा ये है कि जब हुजूर किसी गली से तशरीफ ले जाते, गुजरते जाते, तो सरकार के सहाबा को पूछना नहीं पड़ता था मदीने में कि हुजूर कहाँ तशरीफ फरमा है। वो खुशबू मुस्तफ़ा सूंघते सूंघते हुजूर को पा लेते थे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का सरापा नूर है। तो साने जी वकार कदम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, हुजूर अलैहिस्सलाम गोश्त से पुर, जब चलते इस तरह चलते जैसे चढ़ाई से नीचे उतर रहे हैं, निगाहें झुका कर चलते। और सरकार अलैहिस्सलाम की कदमैन शरीफैन की तो शान ये है यारो, मेराज की रात जिस वक्त जिब्रील अमीन बेदार करने आए, हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा है, अपने काफूरी लबे अक़दस को हुजूर के तलवों से चूमा बोसा लिया। और इसी लम्हे में शायर ने कहा कि ऐ मैंने पैर चुम दे असी अल्लाह वाले आंदे हिन रब को बहु प्यारे रब राजी है उनाते चुम्मड़ दी रीस साकू जिब्रील ने सिखाई, जिब्रील पैर चुम्मे मदनी को जग आई, चुमड़ा जिकर गुनाह है वज फतवे ला उनाते एवें नी पैर चुमदे असी अल्लाह वाले आंदे। चुमड़ा जे शिरक होंदा जिब्रील क्यों चुमेंदा, जिब्रील भुल गया जे खालिक च खुद रुकेंदा। कुछ नबी को बशर आखण कुछ नूर नहीं मने दे पंज तन दे कुछ भुल्ले जेड़े चुमड़ तू रुकेंदे एवें सड़दे रासन आशिक चुमड़ो नहीं रहंदे नालैन मुस्तफा दे चुम चुम मखी ते लेंदे। दोस्तानी दी वकार, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त मेराज की रात अल्लाह की मुलाकात के लिए नालैन मुक़द्दसा उतारना चाहिए, वो नालैन जिसकी शान ये है कि सर पे रखने को जो मिल जाए नालैन पाके हुजूर तो कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं, कि ये वो नालैन है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लेके जा रहे कोहे तूर पर, अल्लाह ने फरमाया मूसा नालैन उतार कर आए।
آج معراج کی رات ہے، حضور کو بلایا جا رہا ہے، حضور نے نالین اتارنا چاہے، اللہ نے فرمایا محبوب پہن کر تشریف لائے۔ آج عرش الہی نالین مصطفیٰ سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے، اور یارو یہ نالین مصطفیٰ کی برکت ہے کہ یثرب جس کی خاک کسی کو چھو جاتی وہ کوڑ کا مرض ہو جاتا، لوگ چہرے ڈھانپ کر یثرب سے گزرتے۔ نالین مصطفیٰ جس کو عزتی قدمین مصطفیٰ نے، جب نالین مصطفیٰ نے یثرب کی خاک پر مس کیا اپنے آپ کو، تو وہ خاک شفا ہو گئی اور یثرب مدینہ ہو گیا۔ اور آج وہ خاک شفا ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام کا ہر غلام چاہتا ہے کہ اس خاک نور سے ہمارے جسم اقدس اور ہمارے کفن معطر و معمبر ہو جائیں۔ دوستان جی وقار، یہ میرے نبی علیہ السلام کا سراپا نور ہے، اور کوئی حضور علیہ السلام کی شان اقدس کما حقہ بیان نہیں کر سکتا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ یا رسول اللہ، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی نہ پورا ہوا، اور جب انہوں نے دیدار کیا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے، آپ نے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان جہان آکھاں، سب سچ آکھت رب دی میں شان آکھاں، اس شان و شانہ سب بڑیاں، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا مشتاق کیاں کتے جاڑیاں۔ اور امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے جب دیدار کیا، آپ نے فرمایا نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسم البود شب جائے کہ من بودم، پری پہ کر نگارے سر وقت لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اور دوستو، جس وقت حضرت لال شہباز قلندر عثمان مروندی نے دیدار مصطفیٰ کیا، آپ نے فرمایا نمی دانم چی آخر چون دم دیدار می رقصم، مگر نازم با این زوکے کہ پیش یار می رقصم، بیا جانا تماشا کن کہ ازم بوہ جا بازاں، بسد سامان رسوائی سر بازار می رقصم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کے دین میں، دنیا میں، جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں، عزت میں، صحت میں، ایمان میں، کاروبار میں برکتیں پیدا فرمائے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور وقت نزا جب ہو حضور کا چہرہ بددعا سامنے ہو، اور زبان پر کلمہ طیبہ اور درود و سلام جاری ہو، قبر میں پہچانے مصطفیٰ علیہ السلام نصیب ہو، حشر کے روز شفاعت مصطفیٰ علیہ السلام نصیب ہو، اور جنت میں پڑوس سے مصطفیٰ علیہ السلام نصیب ہو، اور حضور کی میت میں اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔